امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیں۔ آپ سے، اپنے آپ سے، سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دفعہ پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری 99 پریشانیاں، بیماریاں دور کرے گا، اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے۔ زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ذہن کو الجھائیں نہ، ورنہ ذہن تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، مختصر سی بات کریں، محسوس ہوگا کہ زبان پر حکمت جاری ہونے لگ گئی، اور اپنے آپ کو تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت مصلح پہ دیں، ایک کام زندگی میں کریں، زیادہ جگہوں پہ اپنے پیر نہ پھیلائیں، ورنہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ایک کریں پر صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں۔ اپنی زندگی میں جب آپ حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ یار یہ کام تو کم از کم مجھ سے صحیح ہوا، آپ جس شعبے میں اس میں کمال پیدا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں، اور بس کریں جنت خدا کا فضل۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا، جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، اور ایسے جملے حضور نے بڑے کم استعمال فرمائے کسی کے لیے، فرمایا وہ بہت بڑا احمق ہے، بیوقوف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، تو محبوب نے فرمایا وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ
اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے۔ اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو، فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا، پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو، کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا، مخلوق کے عیبوں پر میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جبہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو، یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے۔ فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے، ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دیں۔ یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، دیکھیں نا انداز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو تم بھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو 1 بار درود پڑھ رب تیرے اوپر 10 بار رحمت کرے گا، اور حضور فرمانے لگے تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں تو 100 بار درود پاک پڑھ اللہ تیری پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے